أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 107. پچھلی درس میں اگر آپ لوگوں نے تفصیل سے سنا ہو، ہم نے نسخ آیات کے اوپر بات کی اور یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں ہے اور نہ سیرت رسول میں کوئی ایسا ثبوت دکھا سکتے ہیں کہ قرآن میں پہلے ایک آیت تھی اور بعد میں منسوخ کی گئی. جتنے روایات اس بارے میں آئی ہیں ساری روایات من گڑت ہیں. یہود اور عیسائیوں کی باتیں منوانے کے لیے مجوسیوں نے گھڑ رکھے ہیں. لہذا ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. اس کے بارے میں یہ پہلی بات یہ یاد رکھیں، اس کے بارے میں جو تفصیلات اور تشریحات مختلف ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا غبار منقول نہیں. اگر تفسیر قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں منتقل ہو کر آئی ہوتی تو ہمارا 1400 سال ہاروت اور ماروت پر اب تک جھگڑا جاری نہ رہتا. ما ننسخ من آیت او ننسہا پر سینکڑوں تفاسیر وجود میں نہ آتے. یہ مختلف قسم کے تفاسیر کا تفسیروں کے اندر پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے طرف نہیں پہنچی ہے. اگر بے غبار پہنچی ہوتی تو ہر آیت کا ایک معنی اور ایک تفسیر ہوتی، کوئی اختلاف نہ ہوتا. یہ نہ ہوتا کہ مجاہد نے یہ لکھا ہے، اکرمہ نے یہ فرمایا ہے، عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا ہے، ابن عباس نے یہ فرمایا ہے، رازی یہ کہتا ہے اور شاہ ولی اللہ یہ کہتا ہے اور فلان شیخ یہ کہتا ہے. ما ننسخ من آیتن پر ہم نے بھی کئی قسم کی تفاسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر پیغمبر پاک نے جو کی ہے وہ ہم تک نہیں پہنچی، وہ راستے میں مجوسیوں نے خلط ملط کیا ہے. لہذا ایک بات تو ہم نے یہ کی کہ اللہ تعالی جزیات کو تبدیل کرتا ہے، کلیات کو تبدیل نہیں کرتا. جزیات موقت بھیجتا ہے کہ یہ جزیہ یہاں سے وہاں تک کام کرے گا، زمانے کے اعتبار سے، لوگوں کی جوانی اور بڑھاپے کے اعتبار سے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ان جزیات کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں. اور دوسری تفسیر ہم نے یہ کی تھی کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا کا ایک معنی یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کی جو شریعت تھی، قرآن میں بعض آیتیں اور بعض احکام ان کے احکام سے مختلف تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ بھی اللہ کی کتاب یہ بھی اللہ کی کتاب ہے تو یہ کیسے اختلاف ہے، اس میں حکم ایک ہے یہاں دوسرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جو تورات اور انجیل میں گڑبڑ کر کے اور محرف کر کے، جس طرح کہ قرآن نے دیگر آیات میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ تحریف کرتے تھے، تو تم لوگوں نے جو آیتیں محرف کی ہیں ہم ان کو جب تبدیل کرتے ہیں یا وہ ہم بھلا دیتے ہیں تو اس سے اچھی والی ہم پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ تم لوگوں نے تبدیل کی ہوئی ہوتی ہے. وہ اللہ کی آیت نہیں ہوتی، وہ تمہاری بنائی ہوئی شریعت ہوتی ہے، اللہ اس کو تبدیل کرتا ہے. اور تیسری بات ہم نے یہ بھی کہی
کہ شیطان جب کوئی چیز ملا لیتا ہے وہی محرف بات شیطان ہی کی ملائی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ جو ما یلقی شیطان جو آیت تمہارے اندر ڈالتے ہیں، جس طرح کہ راعنا کا لفظ اس نے مشہور کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ جب اس کو منسوخ کرتا ہے یا لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دیتا ہے تو اس سے اچھی اس کے بدل میں دے دیتا ہے، جس طرح کہ راعنا کے بدلے میں انظرنا دے دیا۔ اب ایک تفسیر اور بھی ہے، وہ تفسیر بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف آدمی توجہ نہ کرے۔ یہ تفسیر کی ہے سر سید احمد خان نے، اگرچہ یہ لوگ اس کو کافر سمجھتے ہیں، انسان ہے، غلطیاں اس نے بالکل کی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اچھے کام ہے وہ اچھے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر اس نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالی کسی پیغمبر کے تائید کے لیے ایک آیت اور ایک نشانی مقرر کرتے ہیں، جس کو ہم معجزات کہتے ہیں۔ اب ان معجزات کو آیت بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نبی کے تائید میں کوئی علامت پیش کرتے ہیں، کوئی نشانی پیش کرتے ہیں، اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں جتنی نشانیاں آیات اللہ نے بھیجی تھی، تو یہود اور عیسائیوں نے کہا کہ اگر یہ محمد پیغمبر ہے تو کیوں ان کے پاس نہیں آتی ہیں وہ نشانیاں جو ان کے اوپر آئی تھی؟ موسیٰ کی تائید میں جو علامات پیش کی گئی تھی وہی علامات یہاں بھی پیش ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک تو الزامی جواب دیا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نشانیاں آئی تھی تم لوگوں نے وہ مانی ہے؟ تم نے تو ان کا بھی انکار کیا تھا یہودو۔ وہ الزامی جواب تھا۔ یہ ان کا تفصیلی اور تحقیقی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود نہیں ہے، وہ کسی کا غلام تھوڑا ہی ہے کہ اس نے وہ تائید میں وہ علامتیں پیش کی تھی تو وہ یہاں بھی وہی پیش کرے گا، اس کی مرضی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان آیات کو پیش نہ کر کے جب نئی آیات اللہ پیغمبر کی سچائی پر پیش کرتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہو گئی، نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ علامات موسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، وہ معجزات ان کو دیے تھے، ان کو نئے دیتے ہیں، تو اس سے نہ ہی منسوخ ہونا آ جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اس پیغمبر کے بارے میں ہم نے دیگر آیات اس کی تصدیق کے لیے اگر لائی ہیں تو وہ ان سے بہتر ہیں یا ان کے مثل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کوئی محدود قدرت والا تو نہیں ہوں۔ الم تعلم، آیا تو نہیں جانتا، ان اللہ کی یقیناً اللہ جو ہے، لہو ملک السماوات، خاص اس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وہ تمام زمین اور آسمانوں کا بادشاہ ہے، اس کی مرضی کہ وہ کوئی بھی آیت پیش کرے، اس کی مرضی ہے کہ وہ کوئی چیز آپ لوگوں کی گڑی ہوئی کوئی رائنا کو اگر منسوخ کر کے اس کی جگہ انظر نہ لاتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ لیکن تم جو منسوخ ہونا ثابت کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم قرآن میں نازل کیا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ٹھیک نہیں تھا، جس طرح کی شیعوں کا ایک عقیدہ ہے، اس کو عقیدہ بدا کہا جاتا ہے، وہ بڑا گندا عقیدہ ہے، تو اس کی تائید یہاں سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اے اللہ کے بندو، اللہ بادشاہ ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ملے گا نہ ہی مددگار ملے گا، لہٰذا اللہ کی آیات پر اور ان کی نشانیوں پر اعتراض کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اب بات رہ گئی یہ کہ یہود یہ اعتراضات کرتے تھے
اور یہود کو جواب دینے کے بعد مسلمان یہودیوں سے متاثر ہو کر یہودیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے بعض مسلمان بھی یہ شک اور شبہات میں پڑھنے کا ان کو خطرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تریدون، آیا تم لوگ ارادہ رکھتے ہو ان تسألو، کہ تم لوگ بھی بطور اعتراض سوال کرو رسولکم، اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ، جس طرح کے سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، کیا تم بھی یہود کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو؟ جس طرح کی یہود نے اپنے موسیٰ علیہ السلام سے مختلف قسم کے اعتراضات کیے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو الیاذ باللہ خاموش کرنے کے لیے اور ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے جس طرح کی یہود سوالات اور اعتراضات کرتے تھے، کیا تم بھی وہی کرنا چاہتے ہو؟ آج تم ان کے رنگ میں رنگ کر کے کیا رسول پر اسی طرح بوچھار کرنا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جس نے لیا کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے میں، انسان کو جو فطرتی طور پر ایمان اور فطرت سلیمہ مل چکا ہے اس کو بیچ کر کفر خریدتا ہے اور یہودیوں کی باتوں سے متاثر ہو کر کے اعتراضات کرتا ہے کہ قرآن میں ناسخ ہے اور منسوخ ہے اور قرآن حدیث کے ذریعے منسوخ ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی کفر کو ترجیح دی ایمان پر، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، وہ گر پڑا، سواء السبیل، برابر راستے سے، وہ برابر راستے سے ٹیڑھی طرف چلا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ بھئی اہل کتاب یہ کہتے ہیں، ان کے پاس تو ہم سے پہلے کتاب موجود ہے، وہ تو ہم سے زیادہ آسمانی کتابوں کو جانتے ہیں، وہ جو یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو وہ تو تمہارے دشمن ہے، لہٰذا ان کی دشمنی اب بیان فرماتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ، چاہتے ہیں بہت سارے، من اہل الکتاب، کتاب والے، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں لو یردونکم، کہ تمہیں واپس کر دے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر کی طرف۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کسی بھی طرح اسلام سے بدظن کر کے کفر کی طرف تمہارا منہ موڑ لے، تم ان کی باتوں پہ کان مت دو۔ وَدَّ كَثِيرٌ، چاہتے ہیں بہت سارے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کہ تمہیں ہٹا دے، من بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر کی طرف۔ کیوں تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں؟ ان کو کیا فائدہ؟ حسدن، از وجہ حسد کے، جو ان کے دلوں میں تمہارے خلاف پیدا ہوا ہے۔ ان کو حسد اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ پہلے پیغمبر ہمارے خاندان میں آتے تھے، سارے بنی اسرائیلی انبیاء ہوتے تھے، اب کیسے عربوں کے اندر بنی اسماعیل میں پیغمبر پیدا ہوا؟ تو حسدن، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، ان کے نفسوں میں، ان کے نفسوں میں جو حسد پیدا ہوا ہے، اس حسد کی وجہ سے وہ تمہیں دوبارہ کافر کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ حسد بھی کیسے پیدا ہوا ہے ان میں، اور وہ تمہیں یہ کافر کب بنا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو حق کا پتہ نہیں ہے۔ من بعد ما، بعد اس کے، تبین لہم الحق، کہ انہیں ظاہر ہو چکا ہے حق، ان کو حق خوب واضح ہو چکا ہے، ان کو خوب پتا ہے کہ مسلمانوں کا دین سچا ہے اور یہ وہی دین ہے
جو ہمارے انبیاء پر نازل ہوا تھا اور ہم نے اس میں گڑبڑ کی. ہمارا جو آج کا دین مسلمانوں کے خلاف ہے یہ ہماری محرف شدہ دین ان کا خلاف ہے، ہماری تحریفات کی وجہ سے خلاف ہے. لہذا حسدن از وجہ حسد کے جو پیدا ہوا ہے من عند انفسہم ان کے نفسوں میں، من بعد ما بعد اس کے، تبین لہم جب ظاہر ہو چکا ہے ان کو، الحق کو حق، لہذا ان کو حق خوب معلوم ہو گیا ہے، اس کے باوجود وہ حسد کرتے ہیں. فاعفو، تو اللہ فرماتے ہیں درگزر کرو، وصفحو، اور منہ موڑو. یعنی مقصد یہ ہے توجہ نہیں دو. آئندہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے گا، پھر اس پر عمل کرو، اب ان کو چھوڑو. فاعفو، درگزر کرو، وصفحو، اور منہ موڑو ان کے سزا سے، حتی اس وقت تک، یأتی اللہ بامرہ، جب لے آئے اللہ تعالی اپنا کوئی فیصلہ. جب اللہ یہود کے بارے میں فیصلہ لائے گا تو پھر دیکھیں گے. ان اللہ، یقیناً اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب تم اپنے دین پر کیسے عمل کرو گے؟ ہر طرف سے تمہاری مخالفت ہو رہی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں واقیموا الصلاۃ، تم صلاۃ قائم کرو. صلاۃ کا جو مفہوم اس امت نے صرف نماز تک محدود رکھا ہے یہ انتہائی کمزوری ہے. صلاۃ کا مفہوم پورے دین کو حاوی ہے. یعنی تم وہ نظام قائم کرو جس نظام کے اندر نماز بھی ہے، یعنی اسلام کا نظام قائم کرو. اقیموا الصلاۃ، تم لوگ صلاۃ کا نظام قائم کرو. اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہی نظام صلاۃ اسلام جس میں نمازیں بھی آتی ہیں ان کو قائم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو سیکھو اور سکھاؤ. وآتوا الزکاۃ، اور دے دیا کرو زکوٰۃ. تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرو، اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرو. اب تم لوگ ایک قسم کا ٹریننگ کرو، اپنے دین کے اوپر ایسے پکے ہو جاؤ کہ تمہیں نظام صلاۃ سمجھ بھی آ جائے اور اس پر پختہ بھی ہو جاؤ، اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرو، اور اس کے ذریعے سے تمہیں صبر کرنا بھی آ جائے گا اور تمہیں آگے بڑھنا بھی آ جائے گا. وما تقدموا، اور ہر وہ عمل جو تم لوگ پہلے بیجتے ہو، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، من خیر، کوئی نیک عمل، تجدوہ، اس کو پالو گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں اس کے بدلے کا یقین رکھو. یہ نظام جو تم اللہ کے لیے نظام صلاۃ قائم کرتے ہو اور زکوٰۃ دیتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہو، پکے رہنا چاہتے ہو، اب یہ جو تم کرتے ہو یہ آسان تو نہیں ہے کہ بھائی نظام صلاۃ قائم کرنا. نظام صلاۃ کے اندر تو بہت سارے احکام ہیں، اکیلا نماز توڑ رہی ہے، اس کے اندر تو یتیموں اور بیواؤں کی امداد بھی آتی ہے، مظلوم کی مدد کرنا بھی آتا ہے، اور اخلاقیات بھی آتے ہیں، معاشرت بھی آتی ہے، معاشیات بھی آتی ہیں، اس میں سارے عقائد بھی آتے ہیں، اس میں انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک بھی آتا ہے، جانوروں کے ساتھ، زمین اور پودوں کے ساتھ، سب کا حقوق ادا کرنا پڑتا ہے. وہ آسان تو نہیں ہے. اب اگر کسی کے دل میں یہ ہو کہ بھئی کیا فائدہ، تو اللہ فرماتے ہیں وما تقدموا، اور جو تم لوگ آگے بھیجتے ہو، لانفسہم، اپنے جانوں اور نفسوں کے لیے، من خیر، کوئی نیک عمل، جو نظام صلاۃ ہے اور نظام زکوٰۃ ہے، یہ جو تم کرتے ہو، تجدوہ عند اللہ، تم اس کا بدلہ پالو گے اللہ کے ہاں. اس کا بدلہ تمہیں یہاں بھی نقد ملے گا، وہاں بھی ملے گا. یہ نہیں ہے کہ نظام صلاۃ
اور نظام زکوٰۃ سے آخرت کے لیے تمہیں انتظار کرنا پڑے گا نہیں، دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے سارے فائدے دنیا ہی کے اندر سامنے آتے ہیں۔ آپ کسی اور کے ساتھ مدد کریں گے تو آپ لوگوں کی اجتماعی قوت مضبوط ہوگی، وہ کل تمہارے ساتھ مدد کرے گا۔ اب ایک مظلوم کے ساتھ امداد کرتے ہو اور اس کو دیگر ظالموں سے چھڑاتے ہو، تو کل اگر تو مظلوم ہو گیا تو تمہیں بھی اسی طرح سارے لوگ تمہاری طرفداری کریں گے۔ یہاں کوئی بھوکا نہیں مرے گا، تمہیں دنیا ہی کے اندر اس کے فائدے ملیں گے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، بما تعملون، ان عملوں کے اوپر جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تمہارے سارے اعمال تاڑ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا۔ لہٰذا تم یہ نظام صلاۃ اور زکوٰۃ قائم کرو، سب کا فائدہ تمہیں یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ بس لفظی ترجمہ دیکھیے دوبارہ۔ علم تعلم، آیا تو نہیں جانتا، ان اللہ کی یقیناً اللہ، لہو خاص اس کے لیے ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہی، والارض اور زمین کی بادشاہی، وما لکم اور تمہارے لیے نہیں ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر نہ مددگار، ام تریدون کیا تم لوگ ارادہ رکھتے ہو، ان تسألوا رسولکم کہ تم لوگ اعتراضات کرو اور سوالات کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ جس طرح کے سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر اور جس نے ترجیح دیا کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے میں، فقد ضل یقیناً وہ گمراہ ہوا، سواء السبیل سیدھے راستے سے بھٹک گیا، ودّ کثیر چاہتے ہیں بہت سارے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کہ تمہیں ہٹا دے، من بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد، کفارن کفر کی طرف، حسدن از وجہ اس حسد کے جو پیدا ہوا ہے، من عند انفسہم ان کے نفسوں سے، من بعد ما بعد اس کے، تبین لہم الحق کہ ان کو واضح ہو چکا ہے حق، فاعفو پس درگزر کرو، وصفحو اور منہ موڑو ان کے سزا سے، چھوڑو اب ان کو، حتیٰ اس وقت تک ان کو ڈھیل دو، یأتی اللہ بامرہ کہ اللہ تعالی لے آئے اپنے فیصلے کو، ان اللہ یقیناً اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے تم کیا کرو، اقیموا الصلاۃ قائم کرو نماز کے نظام کو، صلاۃ کے نظام کو، جس میں لاکھوں احکام کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی حکم ہے، وآتوا الزکاۃ اور تم دے دیا کرو زکوٰۃ غریبوں ناداروں کو، وما تقدموا لانفسکم اور ہر وہ چیز جو تم پہلے بھیجتے ہو اپنے لیے، من خیر کوئی نیکی کا عمل، تجدوہ تم اس کا بدلہ ضرور پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان اللہ یقیناً اللہ بما تعملون تمہارے کیے ہوئے اعمال پر بصیر دیکھنے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین مسلمانوں کو صحیح قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری ملاوٹیں باتیں اللہ تعالی ہمارے ذہنوں سے مٹھا دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔